ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس ماڈیول میں ہم فری لیونگ فلیٹ ورمز، ان کی ریپروڈکشن اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ زیادہ تر ٹربیلیرینز جو ہیں دے نارملی ریپروڈیوس بائی اے سیکشول ریپروڈکشن۔ اب اے سیکشول ریپروڈکشن کے لیے جو پروسیجر ہے اس کو ہم کہیں گے ٹرانسورس فیژن۔ ٹرانسورس فیژن کا مطلب ہے کہ باڈی سینٹر سے کنسٹرکٹ ہو کر 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے گی اور پھر ان دونوں حصوں میں انڈیپینڈنٹ لیونگ کی کیپیسٹی موجود ہوگی۔ اب 2 یا 2 سے زیادہ اینیملز جو اس فیژن کے ریزلٹ میں پروڈیوس ہوں گے ان کو ہم کہیں گے زوئڈس۔ اب زوئڈس جو ہے یہ گریک ورڈ ہے۔ زون کا مطلب ہے لیونگ یا اینیمل ریجنریٹ، اور اس میں اور جو اینیملز کی ریپروڈکشن کی ٹائپ ہے دیٹ از ریجنریشن۔ ریجنریشن کا مطلب ہے کہ اگر ایک اینیمل کو ہم ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں، کاٹ دیں، تو ہر ایک پارٹ میں اتنی کیپیسٹی موجود ہوتی ہے کہ اس سے ایک کمپلیٹ انڈیویجول بن سکے۔ سم ٹائمز جو ہیں یہ زوئڈس دے ریمین اٹیچ ٹو دیئر پیرنٹ باڈی۔ سم ٹائمز جو زوئڈس ہیں دے بیکم انڈیپینڈنٹ اینڈ دین اسٹارٹنگ گروئنگ ایز این انڈیپینڈنٹ انڈیویجول۔ ٹربیلیرینز مونیشیس ہیں، ان کے اندر ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے دیٹ نارملی arises from the mesodermal tissues that are present in the parenchyma cells۔ پھر numerous paired testes موجود ہیں along each side of the worm۔ اب یہ testes جو ہیں these are the sites where there is production of sperms۔ sperms جو ہیں they are carried out by the sperm ducts، اور جہاں پر یہ sperms اسٹور ہوں گے the ducts will lead into seminal vesicles۔ seminal vesicles وہ پلیسز ہیں جہاں پر sperms جو ہیں they are normally stored۔ اب ہم فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں سنگل یا پیئرڈ اووریز ملیں گی۔ اووریز آر دا سائٹس ویئر دیئر از پروڈکشن آف ایگز اینڈ ایگز آر نارملی کیریڈ آؤٹ بائی دا ڈکٹس نون ایز اوویڈکٹس۔ اب اوویڈکٹس جو ہیں دے اوپن آؤٹ سائڈ دا باڈی تھرو دا جینیٹل پورس۔ اب موسٹلی ٹربیلیرینز اگر مونیشیس ہیں تو ان کے اندر ریسیپروکل ایکسچینج آف sperms ہوگا between the two animals۔ This cross fertilization is of great genetic diversity as compared to that of the self fertilization, and this is normally the advantage of cross fertilization over the single self fertilization۔ اب کراس فرٹیلائزیشن کے دوران جو ہے two animals they get close to each other and then there is transfer of sperms۔ اس کے بعد جو ہے ٹرانسفر آف sperms کے بعد زائگوٹ بنیں گے اور ہر اینیمل کے اندر ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگز ڈیورنگ فارمیشن کے دوران ایگ کے ساتھ اور سیلز موجود ہیں جن کو ہم کہیں گے یوک سیلز۔ دے میں بی لیڈ اراؤنڈ دا زائگوٹ، اور جیسے جیسے فیمیل اس کے اندر ایگ کی ڈیولپمنٹ ہوگی یہ یوک سیلز جو ہیں ڈیولپنگ ایمبریو کو نیوٹریشن پرووائڈ کریں گے۔ سم ٹائمز یوک گلینڈز بھی موجود ہیں اور یہ یوک گلینڈز جو ہیں دے پروڈیوس یوک۔ دین ایگز آر laid with or without a gel-like mass. Then there is a hard capsule called cocoon that encloses the many turbillarian eggs. اس ڈائیگرام سے ہم ٹربیلیرینس میں ریپروڈکشن اور ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ یہ پلینیریم میں ہم نے بات کی ٹرانسورس فیژن کی۔ یہ ٹرانسورس فیژن میں زون آف فیشن یعنی باڈی اس کی یہاں سے کنسٹرکٹ کر گئی، کنسٹرکٹ کرنے کے بعد یہ ایک پلین ایریا سے 2 پلین ایریا بن گئے۔ دس از دا انٹیریئر زوئڈ فیرنکس نیو ایسیکشول گروتھ، دس از دا نیو ایسیکشول گروتھ پوسٹیریئر زوئڈ یعنی یہ اس کے انٹیریئر اینڈ اور یہ اس کا پوسٹیریئر اینڈ، یہ دونوں آہستہ آہستہ سائز میں انکریز کریں گے اور دین دے ول بیکم کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ اڈلٹ ٹربیلیرینس۔ تو دس از اے موڈ آف اے سیکشول ریپروڈکشن جس کو ہم ٹرانسورس فیشن کہیں گے۔ اب یہ اڈلٹ باڈی کے اندر آپ دیکھیں یہ ہرمافروڈائٹس ہیں، ایک ہی اینیمل کے اندر میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم
موجود ہے. میل ریپروڈکٹیو سسٹم ٹیسٹس کے ساتھ یہ سپرم ڈکٹ یا جس کو ویس ڈیفرنس بھی کہہ دیں گے. دس کیریز دا سپرم اینڈ کلیکٹ اٹ انٹو ا ویزیکل دیٹ از نون ایز سیمینل ویزیکل. This is the structure that transfers the sperms outside penis, and then there is a genital chamber. Here in this side there is the female reproductive system. Ovary is present. Ovary produces eggs. Eggs are carried by the duct, oviduct, and then there is present yolk glands. Then there is copulatory sacs. Genital pods are present. So through this diagram you can say that in Terbularians they have a proper asexual reproductive system.